نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ یہ سورۃ اللہب ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو آواز دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یا صباحاہ یا صباحاہ یہ کہہ کر آوازیں دی، لہذا تمام قریش کے قبیلے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ صبح یا شام تم پر ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، میں تمہیں خدا کے سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں اور خدا کے سخت عذاب کی خبر دے رہا ہوں، لہذا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بات کہنی تھی کہ مجمع سے آپ کے چچا ابو لہب اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تبا لک سائر اليوم الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، کیا اسی لیے آپ نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا تھا اور آپ کا بدترین دشمن تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، مگر اس کا چہرہ سرخ تھا، خوبصورت تھا۔ چہرے کی چمک دمک اور سرخی کی وجہ سے ابو لہب اسے کہا جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بازار میں نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیچھے ایک شخص لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ مانیں، یہ نعوذ باللہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا چاچا ابو لہب ہے۔ یہی صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام الگ الگ قبیلوں کے پاس جاتے، انہیں توحید کی اسلام کی دعوت دیتے، پیچھے پیچھے ابو لہب بھی جاتا اور لوگوں کو کہتا نعوذ باللہ کہ یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہیں لات و عزیٰ سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانے۔ لہذا جب اس نے یہ گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ قرآن کریم کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، لہذا ہلاک ہوا۔ غزوہ بدر کے 7 دن بعد اس کو طاعون کا ایک دانہ نکلا، پھوڑا، جس کی وجہ سے گھر والوں نے اس خوف سے کہ یہ بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے گھر سے باہر نکال دیا۔ 7 دن تک یہ اسی بیماری میں باہر پڑا رہا، پھر اسی بیماری میں یہ مر بھی گیا۔ مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش باہر پڑی رہی، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جب وہ سڑنے لگی، گلنے لگی تو گھر والوں نے مزدور لگائے اور وہ مزدور اس کی لاش کو اٹھا کر جنگل میں لے گئے، ایک کھڈا کھود کر لکڑی کے ذریعے سے اس کو اس کھڈے میں ڈال دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور سمجھایا تو ابو لہب کہنے لگا کہ اگر بالفرض میرے بھتیجے کی بات حق بھی ہوئی تو میں قیامت کے دن اپنا مال اور اپنی اولاد اللہ کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں گا۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا اس کی مال بھی اس کو کام نہیں آئے گا اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ کسب کی 2 تفسیریں ہیں۔ کسب اصل مال کے اوپر تجارت کے ذریعے سے جو نفع کمایا جائے اسے بھی کسب کہا جاتا ہے، اور اولاد کو بھی کسب کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھائے۔ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِن كَسَبِهِ، اور اولاد بھی کسب میں سے ہے، یعنی اولاد کا مال بھی انسان کے لیے حلال رزق ہے۔ لہذا قیامت کے دن نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے گی۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اور عن قریب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک شعلہ زن آگ کے اندر داخل کریں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی کا نام عروہ تھا، جمیل اس کی کنیت تھی، اور حرب بن امیہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ قریش کی عورتوں کی سردار تھی، اپنے شوہر کے ساتھ مل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی تکلیف دیتی تھی، اس لیے انجام اس کا بھی یہ ہوگا جو اس کے شوہر کا ہے۔ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، یہ جنگل میں جاتی تھی اور وہاں سے خاردار جھاڑیاں، کانٹے والی لکڑیاں لاتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں تکلیف دینے کے لیے بچھا دیتی تھی۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور حمال الحطب عربی میں چغل خور کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے حمالۃ الحطب یہ عورت چغل خور بھی تھی، صحابہ کرام کی چغلیاں کرتی تھی۔ چغل خوری کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ 3 ایسے اعمال ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 چغل خوری، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 جھوٹ۔ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ اس کے ہاں ایک نفیس اور قیمتی ہار تھا، یہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کر اس کی قیمت کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دوں گی، اس لیے قرآن نے کہا قیامت کے دن اس کے گلے میں رسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو جمیل نے اپنے ہاتھ میں ایک نوکدار پتھر لیا اور یہ کہتی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، مزممن ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا۔ نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مزمم کہا، کہتی تھی مزممن ابینا، مزمم کا ہم نے انکار کیا، مزمم کے ہم منکر ہیں، ودینہ قلینا، اور اس کے دین کا انکار کرتے ہیں، وامرہ عصینا، اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس آئی، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے پاس آ رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ لہذا جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور آپ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ آئی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری ہجو بیان کی ہے، یعنی اشعار کے ذریعے سے میری مذمت کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رب البیت کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے لیے کوئی شعر نہیں کہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کی عورتوں کے سردار ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ شعر جانتے ہیں اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شعر کہے ہیں۔ لہذا یہ انجام ہوا اس شخص کا اور اس خبیث عورت کا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔